اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی روشنی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اسلام کی روشنی چینل پر آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام کی روشنی کے معزز دوستو، آج ہم قصص الانبیاء کتاب کا قسط نمبر 2 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال۔ مشہور قول کے مطابق جب حمل شریف کو 2 ماہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ کیا۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں بنو نجار جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے وہاں قیام کے لیے ٹھہر گئے اور 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے اور وہیں کے قبرستان اور ایک روایت کے مطابق ابوا میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ملائکہ نے کہا، یا اللہ، ہمارے سردار اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا محافظ و مددگار اور اس کا کفیل ہوں، تم اس پر صلاۃ السلام بھیجو۔ ولادت باسعادت۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 ماہ ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت بروز پیر 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ناک پر بریدہ اور ختنہ کیے ہوئے تھے اور آپ بدن نجاست سے پاک، بالکل پاکیزہ اور کستوری کی طرح خوشبو سے معطر تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس رات ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی میں شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اپنے اول و امور کی خبر دے رہا ہوں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اپنے اول و امور کی خبر دے رہا ہوں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں، جو آپ نے اس وقت دیکھا جب مجھے جنا کہ آپ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ولادت باسعادت کے موقع پر شواہد النبوت کا ظہور۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکتا ہے اور اس نے سجدہ کیا اور اس سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر، اور غیب سے آواز آئی کہ خدائے کعبہ کی قسم، کعبہ کو برگزیدہ کیا گیا، آگاہ ہو جاؤ کہ حق تعالیٰ نے کعبہ کو اس کا قبلہ بنایا ہے اور اس کا مبارک مسکن بنایا، اور جو بت کعبہ میں تھے وہ پارا پارا ہو گئے، اور بڑا بت جسے سبل کہتے تھے وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اور آواز آئی کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور رحمت کا بادل نازل ہوا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے موقع پر ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور شماوا ندی جاری ہو گئی جس کا پانی 1000 برس سے ختم تھا۔ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو گزشتہ 1000 برس سے گرم تھا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے بتایا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی
جب ان پر ولادت کا وقت شروع ہوا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ مجھ پر آ گریں گی۔ جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نور نکلا کہ جس نے در و دیوار کو جگمگا دیا، اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ صفا بنت عمر ہمیں بتلاتی ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں میں تشریف لائے۔ اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہاں روشن ہو گیا اور میں نے شام کے کچھ محلات دیکھ لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں میری تعظیم و تکریم میں سے یہ بات بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی شخص نے میری جائے سطر نہ دی۔ رجاعت: سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ پھر یہ سعادت صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ابو لہب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ ابو لہب کو جب معلوم ہوا کہ اس کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈیا صوبیہ کو دودھ پلانے کے خاطر آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا، کیا گزری؟ ابو لہب بولا، تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی۔ ہاں، مجھے اس کلیمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے اس انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ بخاری سے، یعنی ابو لہب جو پکا کافر تھا لیکن اسے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دودھ پلانے کی خاطر صوبیہ لونڈی کو آزاد کرنے پر انعام دیا گیا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی برکات سے اسے بھی فائدہ پہنچا۔ صوبیہ کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت خولا بنت منذر، ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پوتے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی خاطر کسی دودھ پلانے والی کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر آئی تاکہ مظلوم لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں، تاکہ دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے بدلے اجرت اور دیگر عطیات اور انعامات بھی وصول کر سکیں۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ شوہر حارث بن عبد العزا سعدی، ایک دراز خوش اور ایک اونٹنی تھی۔ قحط سالی کے سبب اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہے، یہ سال قحط اور خشک سالی کا تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا، ہماری اونٹنی میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا اور نہ ہی میری چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا کہ میں اپنے شیر خوار بچے کی بھوک مٹا سکوں۔ میرا بچہ ساری ساری رات روتا رہتا اور ہمیں ایک لمحہ سکون میسر نہ تھا۔ جب عورتوں کا قافلہ جانے لگا تو میں بھی اپنی گدھی پر سوار اس کے ساتھ ہو گئی۔ بھوک و نقاہت کے سبب وہ گدھی ایک قدم نہ اٹھا پا رہی۔ سارا قافلہ اس کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے۔ سب عورتیں گھر گھر بچے تلاش کرنے کے لیے چکر لگانے لگی۔ یہ عورتیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی گئی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فرزند سید یتیم ہے تو یہ سوچ کر لوٹ گئی کہ اس بچے کا باپ تو نہیں ہے، ہمیں انعام و اکرام کون دے گا۔ چنانچہ چند دنوں میں ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی کہ میری خستہ حالی اور غربت و افلاس کے سبب کسی نے مجھے اپنا بچہ نہ دیا۔ بالآخر میں نے اپنے خاوند سے کہا، میں اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیتی ہوں، کم سے کم خالی ہاتھ تو واپس نہ لوٹوں۔ چنانچہ میں بچہ لینے گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں ان کا نور نظر آرام فرما رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید اون کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر آرام فرما رہے۔ اسلام کے روشنی کے معزز دوستوں، قسط نمبر 2 کا
यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने की तौफीक अता फरमाए और पढ़ने और सुनने में जो गलतियाँ हुई हैं उनको मुआफ़ फरमाए।